الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا نہ ہو، چاہتا تو کھلا دیتا، تو تم نہیں مگر کھلی گمراہی میں. اللہ کی یہ شان ہے، جسے چاہے امیر بنا دے، جسے چاہے غریب بنا دے، جسے چاہے صحت والا بنا دے، جسے چاہے مرض والا بنا دے، جسے چاہے عیش و عشرت والی زندگی دے، جسے چاہے مشکلات والے لمحات دے. یہ اللہ کی بڑی حکمت. اگر کسی غریب کو مال نہیں ملا ہے تو اس میں اس کی حکمت، اور مالدار کو اگر مال ملا ہے تو رب کی حکمت. اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ غریب کو اگر میں مال نہیں دوں گا تو صبر کر جائے گا اور بہت ساری چیزوں سے بچ جائے گا، لیکن اگر مالدار کو نہیں دوں گا تو وہ مالدار ایسا ہے کہ کہیں کافر نہ بنے. یعنی اللہ کو پتا ہے کہ مال کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. اسی مال کے ذریعے بندہ چاہے تو اپنی آخرت کو تباہ کر لے اور چاہے تو اللہ کو راضی کرے. اللہ نے مال لیا، اس کی راہ میں خرچ کرے، اللہ اور بڑھا دے. آپ دیکھیے کبھی بھی مال دینے سے خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں. یہ ہماری اور شیطان کی سوچ ہو سکتی ہے، باقی رب کے فضل سے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. آپ دیکھیں جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، فرشتہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ یہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اسے اور دے. اور اگر انسان کے پاس مال ہے لیکن خرچہ نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اس نے بخیلی کی، اللہ اس کے مال کو تباہ کر. کبھی ہوتا ہے نا کہ اس کا مال لوگ نہیں کھاتے لیکن کہیں اور نکل جاتا. تو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس کی چاہت میں، اس کی محبت میں اللہ کی راہ میں خرچ کر. اصل میں کافر سے کبھی مال نہیں نکلتا. کبھی وہ مال کو بڑا موڑ موڑ کے رکھتا ہے، موڑ موڑ کے رکھتا ہے، اور اسے خرچ کرنے کا دل نہیں، چاہے جتنا مال آتا. آپ کیا جو ڈاکٹر کتنا کماتا ہے، دل چلتا ہے؟ نہیں چلے گا. اس لیے کہ غیر مسلم کا سسٹم یہ ہے کہ مال سے بڑا پیار. آپ سوچیں ابھی یہ میلاد النبی آئے گی، غریب سے غریب آدمی کی بڑی بڑی نیازیں لٹا دے، وہاں سے چنا بٹیٹا اور یہی سب ملے گا. بڑا درجے بڑا یہاں مسلمان کو کتنی قیمتی چیزیں لٹا دیتا، اچھی سے اچھی چیزیں کھلا دیتا، اس کا دل کبھی نہ چاہے. اصل میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے غریب صحابہ تھے اور کافروں کے پاس مال بڑا تھا، بہت مال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محبوب یہ جو مالدار لوگوں سے کہہ دو کہ غریبوں کو کھلائے، غریبوں کو کھلائے. اور اللہ کو کھلانا یہ بڑا پسند بھی ہے. اللہ تعالیٰ کوئی کھلانا بڑا پسند بھی ہے. بندہ اگر کسی کو کھلاتا ہے، دعوتیں دیتا ہے، اللہ کو بڑا پسند. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ والے کا کسی اللہ والے کی خانقاہ ایسی نہیں جہاں لنگر نہ چلتا.
اب وہاں پر مجاور وغیرہ بیٹھ گئے، بات یہ اور بات ایسے جو کھاؤ گیر ہیں، ورنہ ہمیشہ اللہ کے ولیوں کے در پہ لنگر ہمیشہ، غریب نواز کے در پہ تینوں ٹائم کھانا ہمیشہ کرا۔ آپ دیکھیے صابر کلیر کی بارگاہ میں ہمیشہ لنگر چلا، وارث پاک کی بارگاہ ہمیشہ، سب جگہ لنگر بند ہو گئے، کیوں؟ سب کھانے والے بھی آ گئے۔ اور جو ان اللہ والوں کے گھر پہ کھلاتا ہے، اللہ کم نہیں کرتا، اللہ دیتا ہے۔ آپ کو بتاؤں، جب میں بغداد گزشتہ سال گیا، دیکھا ایک عرفان اندوری کر کے میمن تھا یہاں اندور، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر اس کا لنگر چلتا، اس کا لنگر ایسا چلتا تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ لوگ اپنی ہوٹل میں کھانا کم، اس لنگر میں زیادہ کرتے، اتنا شاندار بناتا تھا۔ صبح ہے تو آپ دیکھو کلیجی ہے، پایا ہے، بھیجا ہے، سارا آئٹم ہے۔ وہ باضابطہ طور پر انڈیا سے لے کے جاتا، وہاں بھرتی اور آرام سے پیٹ بھر کے ساتھ اتنا کھاؤ، کوئی مناہیت نہیں ہے کہ نہیں بس ہو گیا نہیں، ایسے تو جتنا کھاؤ دبا کے۔ دوپہر ہے مست ایک سے ایک آئٹم، رات ہے مچھی ہے، چکن دانا ہے، بریانی ہے، پلا ہے، یعنی وہ غوث پاک کے روزے پہ کھلا رہا۔ اور میں نے دیکھا تینوں ٹائم اتنا شاندار رہتا تھا، بڑے بڑے لوگ جو تھے نا، وہ میں ان کو دیکھتا، میرے ساتھ وہاں دیکھتا تھا، کھاتے تھے۔ سید امین القادری کو دیکھو، وہ بھی اسی میں کھا رہے ہیں۔ پاکستان کا جو طاہر القادری حافظ طاہر ناطقہ، وہ بھی اسی میں کھا رہا ہے۔ یعنی بڑے بڑے ناطقہ، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا اسی مست کھا رہے ہیں، وہیں سب آرام کے ساتھ کھا رہے ہیں، اتنا بڑھیا کھلا رہے ہیں۔ تو اچھا جس طرح ہم کھاتے اس سے اچھا کھلائے لوگ، یہ نہ ہو کہ غریب آدمی اپنے جا کے چکن اور قورمے کھا رہے، یہ کھا رہے، بیچارہ غریب کو دینا باہر 20 روپے کی دال پوری لا کے دیتے۔ جو کھاتے وہی کھلاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند۔ بہرحال تو عرضی کر رہا تھا کہ عرب کے جو لوگ تھے ان کا یہ دل چلتا ہی نہیں، جو ایمان والے نہیں تھے، تو معلوم ہے کیا بہانا انہوں نے کہا، ہم ان غریبوں کو کیوں کھلائیں؟ کہا اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہی غریب رہے، اللہ خود چاہتا ہے ان کو یہ نہ ہو، ان کو یہ نہ ہو، اللہ سے ہم کیوں دے، ہم کیوں دے؟ نہیں، اللہ تیرا امتحان لے رہا ہے کہ تیرے پاس ہو کر کے بھی تو خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وہیں میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی آ گیا نا، تو میرے آقا علیہ السلام نے کبھی اسے خالی ہاتھیں جو آیا دے دیا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کی کافرہ تھی، تو اس کے کپڑے بڑے پرانے ہو گئے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کا بچہ چھوٹا تھا، لیکن اس کا جو چچا تھا سب ہڑپ کر گیا، آج بھی ہوتا ہے لوگ ہڑپ کر جاتے، لیکن وہ چھوٹا بچہ جو تھا نا، وہ ماں کو دیکھ نہ سکا کہ اتنا پرانا لباس پھٹا پرانا، کہنے لگا ماں میں جا رہا ہوں، وہاں پر محمد نام کا ایک بندہ ہے جو بڑی سخاوت کرتا ہے، بڑا کچھ دیتا، میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا اس کے پاس نہیں جانا، جو اس کے پاس جاتا ہے اس کا دین قبول کر لیتا ہے، زیادہ وہاں نہیں جانا۔ کہا ماں تو ٹینشن نہ لے، ماں تو ٹینشن نہ لے، میں جا رہا ہوں۔ آیا حضور کی بارگاہ میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں آپ کا دین نہیں قبول کروں گا، آپ کی بات نہیں مانوں گا، لیکن میں آپ سے کچھ لینے آیا۔ میرے آقا کی شان، کہا بولنا کیا چاہیے؟ کچھ نہیں، میری بات ماننا، بس اسلام نہیں قبول کرنا، ایمان نہیں، کچھ نہیں، بول کیا چاہیے؟ کہا میری ماں کی ایسی سی حالت ہے، آپ کے پاس جو چادر ہو تو آپ کی چادر بڑی اچھی، اتفاق ایسا کہ آقا علیہ السلام کے بدن پہ کرتا بھی نہیں، صرف ایک چادر ہوتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر کے اندر گئے، تو آپ گھر کے باہر کھڑے رہو، گھر کے اندر کے دروازہ بند کیا، آقا علیہ السلام نے اپنا وہ چادر اٹھائی، کا لے لے چادر لے جا، وہ لے کے چلا گیا۔ آ کے کہا ماں میں نے ان کا دین نہیں قبول کیا، لیتے چادر لے کر آیا۔ جیسے عثمان نے چادر اوڑھا نا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ کہا بیٹا
بتایا اسی کی پوزیشن بھی خود تھا نہیں لیکن پھر بھی دے دیا. کہا بیٹا چل پہلے. آئے حضور کی بارگاہ، ماں بیٹے دونوں کلمہ پڑھے، مسلمان ہوئے. بتا رہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جود اور کرم دونوں میں فرق ہے، سخاوت اور کرم نوازی میں فرق ہے. کل انشاءاللہ اسی کے جمعہ میں گفتگو کرتے ہیں، چونکہ اعلیٰ حضرت کا شعر اور اعلیٰ حضرت کا مہینہ بھی ہے، انشاءاللہ اسی کی گفتگو کرتے ہیں. بہرحال اس آیت کریمہ میں کہا کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اللہ کو معلوم ہے کس کو کیا دینا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے. آپ یہ سوچو بیچارہ کتنا غریب کیوں ہے، اس کی حکمت اللہ کا. کسی کے پاس مال ہے، کیوں مال ہے اللہ کا. اللہ پاک کے ہمیں سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے.